اور ہمارا دل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اپنے رب سے بات کرتے ہیں. قرآن کا پڑھنا دراصل کیا ہے؟ اپنے رب کی باتیں سننا. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا. ایسا ہی ہے نا؟ نماز میں ہم اپنی سناتے ہیں اور جب قرآن پڑھتے ہیں ہم اپنے رب کی سنتے ہیں. تو قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا حق ہے کہ اس کو درست طریقے سے بھی پڑھا جائے. ایک ایک لفظ سیکھنے میں جتنا وقت آپ لگاتے ہیں وہ اس کا بہت ریوارڈ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کوئی عام کلام نہیں سیکھ رہے, آپ عربک کی کوئی نارمل بک نہیں سیکھ رہے, آپ یہ سیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کتاب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تو ایک ایک لفظ کو جبرائیل علیہ السلام نے کیسے پہنچایا. امانت ہے نا اتنی بڑی, اور وہ امانت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی, اس کے بعد امت مسلمہ کو دی گئی. تو ہم میں سے ایک ایک کیریئر ہے نا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بھی فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے وارث بنا دیا, یعنی ہم نے اس کتاب کو دے دیا, ان کے ذمہ داری میں دے دیا کہ وہ اس کو سیکھیں, اور وہ چنے ہوئے بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب سکھائیں. اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو پراپر طریقے سے پڑھنا سیکھے کہ اس کی کس طرح سے ادائیگی ہے اور الفاظ کو کیسے پڑھا جانا چاہیے. اچھا ایسا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو سیشن ہوگا تجوید کا, کوشش ہوگا کہ اس میں 2 پارٹس میں ہم اس کو بریک کریں. سم ٹائمز ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے ہم ایک پارٹ کریں, لیکن کوشش یہ ہے کہ پورا ٹائم ہم تجوید کے اس کو دے سکیں. آج تھوڑا سا ٹائم ہے الحمدللہ, تو آج ایک سیشن پہلا پارٹ ہوگا اور اس کے بعد دوسرا پارٹ. ایک پارٹ میں ہم چھوٹے چھوٹے رولز کریں گے. بعض کا ہم دیکھیں آپ قرآن میں 2 طرح کی چیزیں, ایک تو یہ کہ حروف کے مخارج ہیں کہ الفاظ کو کیسے ادا کرنا ہے, حروف کو کیسے ادا کرنا ہے, الف با تا سا جیم ہا خا, ان کو کیسے ادا کرنا ہے, یہ کہاں سے نکلتے ہیں. اور پھر دوسرا کیا ہے کہ جب یہ لفظ مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیسے ادا ہوتے ہیں. جب ملتے ہیں تو اس صورت میں کبھی اخفا ہوتا ہے, کبھی اظہار ہوتا ہے, کبھی ادغام ہوتا ہے, کبھی کچھ حروف پر قلقلہ ہوتا ہے. یہ سب جو ورڈز ہیں اور جو سب رولز ہیں آپ سب ان سے واقف ہوں گے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کو چھوٹا چھوٹا کر کے ساتھ لے کر چلیں گے. تو آج جو ہماری تجوید کی جو لینڈ ہے اس میں جو اسپیشل گیسٹ ہے وہ نون ساکنہ ہے. نون ساکنہ اور تنوین کے قواعد انشاءاللہ مل کو شروع کریں گے. آج چھوٹا سا ایک اس پہ لیسن ہے انشاءاللہ. پہلے تو نون ساکنہ, آپ جب مدنی مصحف ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے, ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم جو بھی ریسائٹیشن کر رہے ہیں مدنی مصحف سے کر رہے ہیں. ایک تو انڈو پاک کا مصحف ہوتا ہے اور ایک مدنی مصحف ہے. اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈو پاک کو جو کا مصحف ہے وہ لوگوں کے لیے, جو ایشیا کی طرف جو لوگ تھے ان کے لیے بہت آسان کرنے کے لیے کچھ اس میں ڈال دیا گیا, کچھ ایڈیشنز اس طرح سے کی کہ کہیں پر سائنس ایکسٹرا ڈال دیے گئے تاکہ پڑھنے والوں کے لیے آسان ہو, ٹھیک ہے. لیکن مدنی مصحف میں ویسے اس طرح سے سب سائنس نہیں ہے, اس میں تھوڑا سا مختصر کر کے اس کو رکھا گیا اور کچھ ڈفرینس ہے. معنی میں ڈفرینس کوئی نہیں ہے, صرف اس کے ٹیکسٹ کی رائٹنگ میں, ٹھیک ہے. یہ بات کلیئر ہے سب کے لیے. تو اب دیکھیں نون ساکنہ کو جب آپ مدنی مصحف میں جائیں گے اور اس کو کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو 3 طرح سے نظر آئے گا. کچھ جگہ پر آپ کو خالی نون نظر آئے گا, اس پر کوئی حرکت, کوئی سائن, ایون سکون کا سائن بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نون کے اوپر سکون کا سائن نظر آئے گا. یہ سرکل نہیں ہے کیونکہ یہ ٹائپنگ میں اس طرح سے ہے, لیکن سکون جیسے یہ سکون کا سائن ہے. اور کہیں پر آپ دیکھیں گے نون کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوگا, ٹھیک ہے. اس دفعہ کا آپ کو ہوم ورک بھی ہوگا کہ آپ فائنڈ کریں گے کہ آپ کو کہاں پہ ملتا ہے. اچھا اب یہ دیکھیے, بسم اللہ. ایک تو یہ نون کا جو سائن ہے یہ نون بغیر حرکت کے ہے. نون ساکنہ مختلف صورت میں آتا ہے, کبھی بغیر حرکت کے, آپ کو اس کے اوپر کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی, سکون بھی حرکت نہیں ہے لیکن کوئی سائن نظر نہیں آ رہا, اور کبھی آپ کو سکون کے ساتھ نظر آئے گا اور کبھی آپ نون کے اوپر ایک چھوٹا سا میم دیکھیں گے. جیسے اس کی مثال آپ دیکھیں, جیسے ینفخو, یہاں پہ نون ہے نا, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں نون کے اوپر کوئی سکون کا سائن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کچھ نظر نہیں آ رہا نا. ٹیکسٹ کلیئر ہے آپ لوگوں کے لیے؟
سلائیڈ میں واضح ہے؟ الحمدللہ. تو یہاں پر نون ساکنہ ہے یہ بھی، لیکن اس پر کوئی سائن نہیں ہے. کہیں پر آپ کو سکون نظر آئے گا، جیسے من حمیمن، اس کو ہم پڑھیں گے من حمیمن من. اس کے بعد اس طرح بھی آپ کو نون کے اوپر سکون ہے اور چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، اس طرح بھی آپ کو کہیں پر نون ساکنہ نظر آئے گا. تو یہ تینوں نون ساکنہ ہیں، من بعد، ٹھیک ہے. اور ان تینوں کو نون ساکنہ کہا جاتا ہے. نون ساکنہ کی تعریف کو ریٹن فارم میں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. آپ ضرور اپنے نوٹس کو، یہ جو آپ کے سلائیڈز آپ کو دی جاتی ہیں، ضرور ان کو اپنے پاس محفوظ رکھیں اور اپنی نوٹ بک میں بھی ضرور نوٹس خود سے لکھا کریں. یہ آپ کی آسانی کے لیے کہ اگر آپ کو کچھ نظر نہیں آیا، کچھ آپ نے لکھنے میں مس کر دیا، تو آپ واپس اپنے اس پہ جائیں، پریزنٹیشن پر جائیں جو آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کی جاتی ہے، اور وہاں سے دیکھ کر اس کو فکس کر لیں، آپ کے پاس کچھ بھی مسنگ نہیں ہو انشاءاللہ. تو نون ساکنہ سے مراد وہ نون ہے جو حرکت سے خالی ہو. ٹھیک ہے، حرکت سے خالی ہو کا کیا مطلب ہے؟ حرکہ موومنٹ کو کہا جاتا ہے نا، یعنی اس پر کوئی فتح نہیں ہے، اس پر کوئی کسرہ نہیں ہے، اور اس پر کوئی دمہ نہیں ہے، نہیں ہے نا. تو ان کو حرکات کہا جاتا ہے، فتح، دمہ، کسرہ، فتح تعین، کسرہ تعین، دمہ تعین، یہ سب اس میں نہیں ہے. نون ساکنہ پر بعض جگہ سکون کی علامت پائی جاتی ہے اور بعض جگہ سکون کی علامت کے بغیر پایا جاتا ہے. دیکھیں اس ورڈ میں نون ساکنہ سکون کی علامت کے بغیر ہے. انزل، انزل. مجھے 1 منٹ دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جس آگے جاتے ہیں، پہلے میں ہم نے دیکھا کہ نون ساکنہ پر علامت کے بغیر، اور یہاں پر علامت ہے. بعض جگہ سکون کی علامت پائی بھی جاتی ہے، جیسے منہا، منہا. سو نون ساکنہ سکون کے ساتھ ہے. اور بھی اس کی کچھ اور خصوصیات ہیں. ایک تو یہ کہ لفظ کے درمیان اور آخر میں پایا جاتا ہے. کہ یہاں پہ لفظ کے آخر میں ہے یفقہون. جب ہم وقف کریں گے تو یہ نون سکون میں بدل جائے گا. ایسا ہے نا، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کسی آیت پر رکتے ہیں اور اس کے اینڈ میں جب نون آتا ہے، جیسے یتقون، تو اینڈ میں جو نون ہے اس پر آپ سکون لگا دیتے ہیں، تو وہ بھی نون ساکنہ ہی ہے. اور کبھی یہ لفظ کے مڈل میں آتا ہے، جیسے انظر، تو یہاں پر نون ساکنہ لفظ کے مڈل میں ہے. دوسری اس پہ جائیے گا، نون ساکنہ لکھنے اور بولنے کی صورت میں قائم رہتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نون ساکنہ کو ہم لکھتے نہیں ہیں، یہ غائب ہو جاتا ہے. لکھنے کی صورت میں بھی قائم رہتا ہے اور یہ بولنے کی صورت میں بھی قائم رہتا ہے. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ جب آپ تنوین کے بارے میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ اگلے لیسنز میں، تو پھر آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ کیوں کہا گیا. نون ساکنہ لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، دونوں صورتوں میں قائم رہتا ہے. جیسے یونسینک، اس میں یہ والا جو ہے یہ نون ساکنہ ہے، اور لکھا بھی جا رہا ہے اور یہ پڑھا بھی جا رہا ہے. اگلے میں دیکھیے گا، میں فاسٹ جا رہی ہوں، آپ کے لیے سپیڈ صحیح ہے؟ کتنے لوگ ساتھ ساتھ میں لکھ بھی رہے ہیں؟ سعدیہ لکھ رہی ہیں صرف؟ اچھا الحمدللہ، ساتھ ساتھ میں آپ کو لے کے چل رہا ہے نا، آگے آگے نہیں بھاگنا. الحمدللہ، بارک اللہ فیکم. بہت پیارے اسٹوڈنٹس ہیں اور اپنے کان اور اپنے کھول کے توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، الحمدللہ. اچھا، وقف کی صورت میں یا ملا کر پڑھیں، دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے. وقف کی صورت کیسے؟ فار ایگزامپل اگر آپ آیت پڑھ رہے ہیں اور اپنے مڈل میں رک گئے ہیں، جیسے ہم نے بات کی تھی یفقہون، اینڈ میں رک گئے، اب آپ کہیں پر رکے من، تو یہاں یوزلی رکنا نہیں چاہیے، لیکن جب آپ کہیں پر روک رہے ہیں اس صورت میں بھی پڑھا جائے گا. اور جب آپ ملا کر پڑھیں گے من شیئن، اس صورت میں بھی نون ساکنہ پڑھا جائے گا. تو یہ اس کی تمام جو خصوصیات ہیں وہ دوبارہ سے کیا ہے کہ اس کے اوپر سم ٹائمز سکون کا سائن ہوگا، سم ٹائمز نہیں ہوگا. اکثر یہ لفظ کے درمیان میں ہوگا یا پھر آخر میں ہوگا. لکھنے اور بولنے دونوں صورت میں نون ساکنہ قائم رہے گا.
اور وقف کی صورت میں یا ملا کر پڑھیں, دونوں صورتوں میں یہ پڑھا جائے گا. تو اس ویک کا جو آپ کا ہوم ورک ہے, آپ نے اپنے مدنی مصحف کو دیکھنا ہے, اور جو آپ کا مدنی مصحف کا جو PDF ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ہوم ورک کے ساتھ آپ کی کلاس ریکارڈنگ کا جو گروپ ہے, امید ہے آپ سب اس میں ہیں, اور ٹیلی گرام پر بھی ہے, جو لوگ ٹیلی گرام ہے وہاں دونوں جگہ پہ شیئر کر دیا جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے نون ساکنہ کی 3 ایگزامپلس, پورے جو بھی صورت آپ چوز کر لیں, جو بھی آپ جہاں سے بھی چاہیں اس میں سے مدنی مصحف میں سے نکال سکتے ہیں. 3 ایگزامپلس آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنی ہے, نون ساکنہ جس پر کوئی سائن آپ کو نظر نہ آئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 ایگزامپلز آپ لکھیے گا جب آپ کو نون پر سکون کا سائن نظر آ رہا ہے, وہ 3 ایگزامپل لکھیے گا. اور پھر 3 ایگزامپل لکھیے گا جب نون ساکنہ کے اوپر ایک چھوٹا سا میم اگر آپ کو نظر آئے, جیسے اس طرح سے, اگر آپ اس یہ والا, ٹھیک ہے, میم بعدی, اس طرح کی کچھ اور ایگزامپلز بھی ہیں. آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا لیکن آپ کو مل جائے گا. اور اس کی سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جب آپ قرآن کھولیں گے نا اور آیتوں سے گزریں گے اور ڈھونڈیں گے, تو آپ کا وہ وقت قرآن کے ساتھ گزرا ہوگا, وہ وقت آپ کا ضائع نہیں ہو رہا ہوگا. تو اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور پھر کوئی آیت آپ کی نظر کے سامنے سے بھی گزر سکتی ہے, تو یہ ٹوٹل انشاءاللہ آپ کا ٹائم آپ کا عبادت میں ہوگا انشاءاللہ.